السلام علیکم مجلس ٹی وی کے دوستو، انسانوں کا خواہش ہے اگر ہم سب مارس پر رہتے تو کیا ہوگا۔ زمین پر لوگ مارس کو نباتاتی بننے کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوگا اگر یہ پہلے ہی ہو چکے ہیں اور پہلے انسان پہلے ہی مارس پر آباد ہو چکی ہے۔ مارس پر زندگی کیسے ہوگی؟ کیا ہم سطح پر رہ سکیں گے یا مارس کے تمام سولر ریڈیشن یعنی شمسی تابکاری سے زمین کے اندر چھپ جانا ہے؟ کیا ہم اسے کھوجنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب جانیں گے، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انتظار کسی بات کی ہے؟ تو چلیے سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ آپ سب جانتے ہو کہ مارس یعنی مریخ، بہت سارے لوگ مارس سرخ سیارے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کبھی اس سیارے سے اترنے کی سطح محسوس کیا؟ ٹھیک ہے، مارس پر غور کریے۔ سورج کی چوتھی چٹان یہ ہمارے قریب 56 ملین کلومیٹر یعنی 34.8 ملین میل کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ 401 ملین کلومیٹر یعنی 250 ملین میل دور بھی ہو سکتی ہے۔ مارس زمین کے سائز کا تقریباً 50% ہے، یعنی ہماری زمین سے آدھا فیصد چھوٹا ہے، یعنی ہمارے زمین سے 50% مارس چھوٹا ہے، جو ہمارے سولر سسٹم میں مرکری کے بعد کا دوسرا سب سے چھوٹا پلینٹ ہے۔ مارس کا نام رومی دیوتا جنگ کے لیے رکھا گیا ہے۔ مصر کے شہر قاہرہ کا تعلق دراصل مارس کے نام پر رکھا گیا ہے، مبینہ طور پر کیونکہ جب پلینٹ اس دن طلوع ہو رہا تھا جس دن قاہرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مارس پر پہلا ہوائی جہاز 1965 میں تھا اور اسے مرین 4 کہا جاتا تھا۔ مارس میں 2 چاند ہیں اور اس کا نام فوبوس اور ڈیموس ہے۔ یہ سولر سسٹم میں ریکارڈ کی گئی سب سے بڑا پہاڑ اور سب سے بڑا دھول طوفان کا بھی ہے۔ مارس اور زمین میں زمین کے بڑے پیمانے پر ایک ہی مقدار ہے۔ مارس کو اپنی سطح کو ڈھکنے والا آئرن سے بھرپور معدنیات سے اپنی مخصوصی رنگ میں مل جاتا ہے۔ مارس پر درجہ حرارت کم سے کم -153 ڈگری سینٹی گریڈ گر جاتی ہے، یعنی 225 ڈگری فارنہائٹ، اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 70 ڈگری فارنہائٹ تک جا سکتی ہے۔ سالوں میں مختلف دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مارس کی زندگی کسی وقت گزر گئی ہو۔ سال 2014 میں ناسا کے کیوریوسٹی روور نے میتین کی جبی دریافت کی، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ شاید مارس کو کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنی پڑی۔ سائنسدانوں کو مارس کے کرۂ ارض پر موجودہ انسانی زندگی کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کے ثبوت بھی ملے ہیں، تاہم یہ قدیم سمندر زمین کے سمندروں میں موجود پانی کا تقریباً 1% فراہمی کرے گا۔ زمین کی دوسری خصوصیات بھی ہے جو مارس پر بھی موجود ہوتی ہے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ مارس میں قطبی برف کے ڈھکن ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہاں ایک سوال آتی ہے، اگر ہم مارس پلینٹس پر بھاگے گئے تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم سب مارس میں منتقل ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ اگر آپ زمین سے اب تک چلائے جانے والا تیز ترین ہوائی جہاز میں کود پڑے تو پلینٹس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہاں پہنچنے میں 40 دن سے لے کر 9.5 ماہ تک کہیں بھی لگے گا۔ اگر حال میں اس پلینٹ وقت کے بعد آپ کو افق پر اور سوکھا اور بے جان مارس نظر آئے گا، لیکن کیا آپ وہاں بچ سکے گا؟ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہاں ایک سوال آتی ہے، ویسا بھی آپ کو مارس پر زندہ رہنے کی کیا ضروریات ہوگی؟ پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ سانس لینے کے لیے آکسیجن کی کیسا تیار کی جائے۔ مارس ماحول بہت پتلی ہے اور یہ 95% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے
آپ صرف وہ تمام آکسیجن لانے کے قابل نہیں رہ گئے جن کے آپ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ اسے کاربن ڈائی آکسائڈ ناسا کی موکسی جیسی مشینوں سے نکال سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو اور دوسرے مارٹین آبادکاروں کو سانس لینے کے قابل ہوا کی فراہمی ہوگی، بلکہ آپ کو مائع آکسیجن پروپینٹ بھی فراہم کرے گا۔ اگر آپ نے زمین پر واپس جانا کا فیصلہ کیا ہو تو یہی چیز آپ مارس سے راکٹ اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ مارس میں کھانے اگانے کے لیے کوئی مٹی نہیں ہے، اس کے بجائے آپ کو ہائیڈروپونک استعمال کرے گا۔ معدنیات اور غذائی اجزاء کے حال میں اپنی فصلوں کی کاشت کرنے میں مٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سطح پر پانی نہ چلائے بغیر آپ کی کالونی نہ صرف 20% میں ہی آپ کو مطلوب خوراک کی افزائش کر سکے گے، اس کا باقی حصہ آپ نے زمین سے بیچ دیا ہوتا۔ لیکن تازہ گوشت کی توقع نہ کرے، آپ کا سارا کھانا خشک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہاں بھی ایک سوال آتی ہے، کیا ہم مارس پر کہاں رہتے؟ دوسری آبادکاری کے ساتھ آپ شاید انپیٹیبل پریشر والی عمارتوں میں رہتے، لیکن اس کا زیادہ امکان ہے کہ آپ زیر زمین چلے جائیں، کیونکہ مارس کا کوئی جغرافیائی میدان نہیں ہے، اور چونکہ اس کا ماحول اتنا پتلا ہے لہذا مارس کے اوپر مدار میں تابکاری کی سطح میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ ہے۔ انسانوں کے لیے یہ تو بہت زیادہ سولر ریڈیشن یعنی شمسی تابکاری ہے۔ سنٹینیون کے بارے میں بھول جاؤ، سورج زمین سے آدھا نصف اتنا ہی دکھائی دے گا، اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اور زندہ واپس نہ آنا چاہتے ہو تو آپ کو قریب سے موجودہ غیر موجودہ ماحولیات دباؤ اور تابکاری کو روکنے کے لیے اسپیس سوٹ کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا سوٹ بھی آپ کو گرم رکھے گا، جو آپ اہم ہے، کیونکہ مارس پر درجہ حرارت بہت کم ہے۔ اوسطاً منسک سردیوں کے مقابلے میں زمین پر سرد ترین سردی جنت ہے۔ درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس ہے، -67 ڈگری فارنہائٹ تک کم ہوگا۔ یہی تک کہ کمبے میں بھی سردی، جہاں درجہ حرارت ایک انجماد -153 فارنہائٹ ڈگری سیلسیس یعنی 243 ڈگری فارنہائٹ تک جا سکتی ہے۔ مارس پر ایک دن زمین پر ایک دن سے صرف 40 منٹ لمبا ہوتی ہے، اگرچہ مارس پر ایک سال تقریباً 2 گنا طویل ہوگا۔ اگر آپ شمالی نصف کو رہتے تو آپ 7 بہار کے موسم اور 6 ماہ کے موسم گرما لطف اندوز ہوتے، تب 5 ماہ طویل موسم خزاں اور موسم سرما میں مزید 4 ماہ موسم ہوتی ہے۔ اور نہ صرف وہاں کا درجہ حرارت کم ہے، وہ ایک ہفتے کے اندر بھی ڈرامائی انداز میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ان مختلف حالاتوں کے نتیجے میں اکثر دھول کے زبردست طوفان آتی ہے۔ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آپ کے تمام الیکٹرانز کو روکے گا۔ گھر سے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ جو کہتے ہیں اسے زمین تک پہنچنے میں 15 منٹ لگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مارس پر کشش شکل زمین کے تقریباً 1/3 حصے کی ہے۔ آپ کو دوبارہ چلنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی، پھر بھی مارس پلینٹس میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی سب سے بہتر شرط یہ ہے کہ جب تک پہلی انسانی کالونیوں نے سیارے پلینٹس کو پہنچنے ہیڈ وہاں جانے کا انتظار کیا ہو، اسی طرح بنائی جیسا آئس بی بی وہ مریخ کو تھوڑا سا گرم کرنے کے لیے دوسرے پلینٹس کے ماحول سے امونیا کی برف درآمد کرے گی۔ گرمی مرٹین کے شمالی قطب خشک برف کو گیس میں بدل دے گے اور پلینٹس کو ماحول فراہم کرے گا۔ پھر بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت، لیکن کم سے کم یہ اتنا کافی ہوگا کہ ماحولیات دباؤ پیدا کیا جا سکے کہ آخر کار آپ اپنا اسپیسی سوٹ اتار لیں۔ پھر وہ مارس کی سطح کے نیچے بند برف کی وسیع ذخائر سے پانی نکالے گا۔ پانی کی بخارات سے ماحول اور گہرا ہوتا جاتا، آخر کار آپ مارس پر بارش اور برف باری کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور شاید 1000 سال بعد انسانوں کو سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن موجود ہوگا۔ پلینٹس کے دوبارہ انجینئرنگ مکمل ہوگا
کیا مارس پر رہنے کی کوئی ایسا چیز ہے جس کی آپ کو کوشش کرنا چاہتے ہو، یا کیا تم زمین پر ہمارے پاس موجود چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو؟ لیکن دوستو، یہ ہے مارس کا تھوڑا انفارمیشن۔ اس کے بعد مارس کے بارے میں بہت امیزنگ ایپیسوڈز آنے والا ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کو بیل آئیکن پریس کرنا ہے، تاکہ میں جب تک ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ویڈیو ہی کافی، میں پھر ملوں گا ایک نیا ویڈیو کے ساتھ۔ میرا نام ہے محمد بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں مائی پلس ٹی وی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔